اس طرح سے گلشن کو سجانے کے لیے اور بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے علامہ حافظ جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ آپ کی سماعتوں کے حوالے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، برادران وطن، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پرگنشین اور خطاب بہت ہی سنجیدہ ہے اور بے حد علمی ہے۔ سو اسٹیج والوں سے گزارش ہے کہ وہ درمیان تقریر کوئی بھی ڈسٹربنس نہ کریں، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ دلوں کے دروازے اور ذہنوں کے دروازے کھول لیں اور ایک ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی دو آیتیں پڑھی، ریپیٹ کرتا ہوں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ You consume all inheritance, devouring it all together, and you love wealth, immense love۔ یہ اس آیت کریمہ کا انگلش ترجمہ ہے۔ سنسکرت ترجمہ ہے، تم وارثم سرو سہیتم بھکشسی بھکشیسی چ دھنم اتی وشالم پرییسی۔ یہ سنسکرت میں دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اردو ترجمہ دیکھیں۔ اور تم مرے ہوئے آدمی کا چھوڑا ہوا مال یعنی ترکہ دبا کر کھا لیتے۔ ہم یہاں عقل پر ٹھہریں گے، لمحہ پر ٹھہریں گے۔ لمحہ لمحہ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں لم اللہ شخص اے جمع اللہ ما تفرق من الامور۔ سمجھے؟ یہاں بہت سی چیزیں بکھری ہوئی ہوں، ہینڈ کرچیف ہے، these are bottles and this is glass
یہ ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور میں ان تمام بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر اپنی جیب میں رکھ لوں. دیٹ از کالڈ لم. لم اللہ شخص. شخص وہ پراگندہ بال والے کو شخص کہتے ہیں جس کے بال بکھرے ہوئے تھے. کوئی بال ادھر جا رہا ہے, کوئی بال ادھر جا رہا ہے, کوئی بال ادھر جا رہا ہے. تو یہ شخص سے مشتق بکھری ہوئی چیز. تو بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لینا, اس کو کہتے ہیں لم. اور سب سے بات کہ یہاں عقل کی جو صفت ہے ڈائریکٹ مصدر ہے, اور اگر کسی اسم کی صفت ڈائریکٹ مصدر لائی جائے تو یہ علی المبالغہ. جیسے کہا جائے کہ زید عادل, زید منصف ہے, انصاف پسند ہے, انصاف کرنے والا ہے. اور کہا جائے کہ زید عدل, ڈائریکٹ مصدر لے آیا جائے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید سراپا عدل ہے. یہ کہا گیا کہ عقل لم یعنی بالکل سمیٹ کر کھا ڈالا, کچھ نہ چھوڑنا. لا یترک شیئا لأحد, کسی کے لیے کچھ نہ چھوڑنا, اس کے لیے آتا ہے عقل کے بعد لم. اور ایک نکتہ بڑا عجیب ہے, وہ یہ ہے جو قرآن حکیم کی تازہ تعلیم سے ایک تازہ تعلیم جو کسی اور زبان میں نہیں پائی جاتی. کیا عقل کے لیے لفظ لایا گیا ہے لم. جی, عقل کے لیے لم لایا گیا ہے. حالانکہ عقل کا مطلب یہ کھانا نہیں ہے, بلکہ ہر معبر عن الانتفاع بالشیء, کسی چیز سے سمجھ میں آ رہا ہے, اور کسی چیز سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تعبیر عقل کی لائی گئی ہے. وراثت کا مطلب کوئی کھاتا, زمین ہے وراثت میں بھی زمین کو کھاتا ہے کیا؟ گھر ملا ہے وراثت میں میت نے چھوڑا تو گھر کو کھا لیتا ہے کیا؟ تو یہاں انتفاع بالشیء کے لیے, کسی شے سے بینیفٹ لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ عقل استعمال کیا. کسی زبان میں نہیں پایا جاتا. آگا من مبتکرات القرآن, یہ قرآن حکیم کی جدتوں میں سے جدت ہے, قرآن حکیم کی تازہ کاریوں میں سے تازہ کاری ہے. ترجمہ یہ ہوا کہ تھوڑے لوگ مرے ہوئے آدمی کے جو وراثت رہا کی وہ کا پورا سمیٹ کے لیے یہ ہے لمہ کا ترجمہ. سمیت لم جمع کرنا, اور عقل پورا سمیت لیے تو یہ مطلب ہے. ایک اور بتاتا ہوں, یہ توراث اصل میں توراث سے ہو, اس لیے کہ مادہ اور سے تو توراث کیسے ہو گئے جگہ پہ خیال سے پی رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو وراثت ملتی ہے اسی جگہ پہ خیال سے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نہ محنت کی, ہینگ لگے نہ پھٹی, رنگ چوکا ہے, بیٹھے بٹھائے کھیت مل گیا, بیٹھے بٹھائے مکان مل گیا, بیٹھے بٹھائے دولتیں مل گئی, کھانا تیرا کو قیاس اتنا قیاس ہے. کھانا وراث کو توراث سے بدل دیا. کھانا اچھی قدم نہ چاہیے. قرآن کی اچھی بات ہے یہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. آدمی مر گیا, اس کے مال کو پورا سمیٹ کر کھائی, لیل لے کر اپنی بہنوں کو نہیں دیتا. ایک بات بولوں, بہت سنا ہے نا جی, جو وراثت نہیں دیتے اپنی بہنوں کو, جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے, ان کی نماز جنازہ میں ضرور شرکت کریں. جو وراثت میں
اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، جگار لے کھائیں، ان کی نماز جنازہ ضرور پڑھو اور دیکھو کہ وہ کیا لے کر کے جا رہا ہے، کیا لے کر جا رہا ہے۔ اور جن کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا وہ کبھی اس کے لیے دعا کریں گے نہیں کریں گے، اور اس کے ہاتھ میں دعا بھی کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ سچ بولتا ہوں، منڈی نیچے کر لو، پیر اوپر کر لو، خلاف کعبہ پکڑ کر دنوں رات روتے ہو، اگر آپ نے وراثت نہیں دی ہے ڈائریکٹ جہنم ہے، وہی سزا ہے، ڈائریکٹ جہنم ہے۔ نہ حج کسی کام کا، نہ نمازیں کسی کام کی، نہ روزے کسی کام کے، نہ صدقہ و خیرات کسی کام کے، نہ زکات کسی کام کے، ڈائریکٹ جہنم ہے۔ ثابت کرتا ہوں ابھی، ثابت کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں۔ آدمی ایسا کیوں کرتا ہے؟ دوسرے مال سمیٹ کے لیتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیں گے آگے دوسرے جملے میں۔ گویا پہلا جملہ جو کہا گیا اس کی وجہ، اس کا ریزن بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کرتا ہے، کیوں؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے حب جم کرتے ہیں، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے۔ جم کا مطلب سمجھتے ہیں، جم جو ہوتا ہے نا وہ کمیت کی صفت ہے اور حب کمیت نہیں، کیفیت ہے۔ یہ لے گئی دوسرا ہی سمجھنا ہوتا ہے، ہاں اس کے لیے بہت پڑھنا پڑتا ہے، بہت سمجھ میں آتا ہے۔ وہ تو ایک کون ہے حب جمع، حب یہ معنی چیز ہے، اور جم الکثیر، جم الماء فی الحوض، حوض میں پانی بھر دیا، جمع ہو گیا، جمع کثورا یعنی کثیر۔ اور یہ جمن جو کثیر ہے یہ ہمیشہ یہ کیفیت کی صفت بنتا ہے، کمیت کی نہیں۔ یہ بھی قرآن حکیم کے مبتدعات میں سے ایک ہے، هذا من عجائب القرآن۔ بہرحال ہم قرآن کے عجائبات کو بحث نہیں کر رہے ہیں، اب چونکہ آیت آ گئی تو ہم اس پر بحث کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وراثت سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم مال سے بہت محبت کرتے ہیں۔ لوگ جس کو کہتے ہیں لوگ، کیا ہماری گھر پر بیٹھے ہوئے تو سمجھ میں آ جائے تو سمجھے یہ گیتا میں ایک شلوک ہے کہ اگر اتنی صفتیں کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ سب تعلیم سمپدا ہے، تعلیم سمپدم، یہ ملکوتی صفت، سمپدمانی صفت، اور تعلیم ہے ملکوتی فرشتوں کی صفات۔ آپ احترام انسانیت کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ صفات آ جائیں جو گیتا کے اس شلوک میں ہے، اور ایک ایک بات گیتا میں تو مجھ کو لگا ہے ہر ایک بات کی قرآن حکیم میں تفصیل ہوتی ہے۔ جی کیا ہے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سنے پڑھتا ہوں۔ اہنسا ستیمت کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشورو لبھم مادھوم ہریر چاپلم۔ یہ پڑھنے کے لیے پڑھ سکتا، اس لیے میں گرامر کا ٹائم لے لوں، یہ سنسکرت گرامر کا، اور سنسکرت گرامر اگر آ سکتا تو آپ صحیح سے پڑھ سکتے ہیں شلوک کو۔ کیا پھر سے پڑھتا ہوں۔ اہنسا ستیمت کرودھا تیاگ شانتیرپیشنم دیا بھوتیشورو لبھم مادھوم ہریر چاپلم۔ کہا گیا اہنسا، تشدد مت کرو، مجمل کسی پر تشدد مت کرو۔ قرآن حکیم نے کہا ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اس سے بڑا اہنسا کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو مار دو تو تمہیں پوری انسانیت کو مار دیا، اس سے شاندار بات کیا کی جا سکتی ہے؟ اہنسا تو تشدد نہیں کرنا، ہنسا نہیں کرنا، ستیم، ہمیشہ ستیم مت، سچ بولو، سچ بولو۔ رہے گا اس آئینے میں سب اپنے ہماری ہندو بھائی بھی دیکھیں، اور یہ لوگ آپ مسلمان کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دیکھیں۔ اہنسا تشدد نہیں کرنا، ہنسا نہیں کرنا۔ دوسرے ستیم، ہمیشہ سچ بولنا۔ اکرودھا، کرودھ مانے غصہ، تو اکرودھ
غصہ نہیں کرنا. سارا معاملہ تھوڑا سا کوئی معاملہ آیا آستی چڑھائیے. انجام کیا ہوا؟ تو اکروت، تو اہنسا ستیہ مت کرودھا تیاگ. تیاگ کا مطلب اگر آپ کا کسی کے اوپر حق نکلتا ہے حق چھوڑ دیجیے، اس کو کہتے ہیں تیاگ. تیاگ کسی نے تو پوری حکومت چھوڑ دی تھی، ون میں چلا گیا تھا. تیاگ کسی کے لیے تیاگ دینا، چھوڑ دینا. تیاگ شانتی اپیشنم، شانتی اور اپیشن. شانتی کا مطلب دماغ کا سکون، دل کا سکون، سماج کا سکون. یہ نیتا موجود ہے یہاں، ان کا یہ کام کہ معاشرے اپنا دماغ شانت رکھے، دل شانت رکھے اور معاشرے کے اندر اشانتی نہ پھیلنے دے، شانتی بنائے رکھیں. یہ ان کا کام ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے. شانتی اپیشن کہتے ہیں غیبت کو، چغلی کو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. قرآن حکیم میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی آدمی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کو پوچھ جاتا ہے. ایک بار مجھ کو آ گیا اس کی تفصیل ہے قرآن حکیم. قرآن حکیم میں ہر چیز کی تفصیل ہے، یہ تفصیل ہے پوری چیز اس کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے. کہیں بھی کوئی صداقت، کوئی دودھ اور کوئی سچائی کو ملے، قرآن میں پورا وہ سچائی کو ملے. یہ قرآن صداقت سے ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ایک بات سچائی پر مشتمل ہے، سچائی ہوئے ہوئے. تو اہنسا ستیہ مت کرودھا تیاگ شانتی اپیشنم. دیا، رحم کہتے ہیں کہ فلسطین کے بچوں کی لاشیں اڑتے ہوئے دیکھی گئی تو بعض لوگوں نے مذاق اڑایا. کہاں ہے دیا؟ دیا کیا ہے؟ کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں سامنے پڑا ہوتا ہے اور آپ اس کی تصویر اتارے. یہ رحم ہے. اور دیا کس پر کر دیا؟ بھوتیشو. بھوتیشو جمائیے تمام چیزوں پر، چاہے وہ انسان ہو چاہے جانور ہو، ہر ایک کے اوپر دیا کرو. دیا بھوتیشو. اور الولوک کا مطلب لوگ نہیں ہونا چاہیے. لوگ جی یعنی lack of greed یعنی لالچ نہیں ہونا. ہلو لکم. آج تو لالچ کی بنیاد پر سب کچھ کیا جا رہا ہے. لالچ کرنے کیا یہ دیکھو ہمارا سچوں نہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ یہ مال سے بہت محبت کرتا ہے، مال کا خرید لاچی. تو دیا بھوتیشو ولو لکتم مارتوم. آپ کی طبیعت پر نرمی ہونی چاہیے، مردودہ ہونی چاہیے. مارتوم نرمی ہونی چاہیے آپ کی طبیعت میں. آپ ملے خوش اخلاقی سے ملے، چھوٹا ملا بڑے ملے. یعنی کہوں آدمی کو چھوٹا ہوتا ملو، چھوٹوں سے ملو، چھوٹوں سے ملو، ان کو بھی محبت ہو. دو اقتدار میں جی دیا بھوتیش ولو لکتم مارتوم. آپ کے اندر نرمی ہونی چاہیے. ہری کا مطلب ہوتا ہے لچا، شرم، شرم کا ہے. عورتوں کی بے شرمی آپ دیکھیں، مردوں کی بے شرمی آپ دیکھیں. بس رات اللہ کا ہے رسول کا ہے، نہ اللہ سے محبت ہے نہ رسول سے محبت ہے. ایسے کرتا پاگلوں کی طرح. ہم لوگ جب اپنے زمانے میں 4-5 دوست بیٹھتے تھے تو بھی تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے. یہ موبائل نہیں تھی، یہ عذاب نہیں تھا. آپ کو 5 دوست بیٹھے ہوئے اور ہر ایک وہ ودیانی محفل میں رہتے یہی بات. موبائل نے محفل کو اکیلا کر دیا ہے، مجلس کو اکیلا کر دیا ہے. تو لچا لچا نہیں ہے. اور اچھا پل کا مطلب ہوتا ہے ریسٹلیسنس، یعنی بے قراری. یعنی آدمی مستقل ہو جاتا ہے، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں یہ بھی لے لوں. اس کی طبیعت کسی مقام پر استھر نہیں ہوتی ہو، ریسٹ ہی نہیں کرتی. اب آپ دیکھ رہے ہیں کتنے
کتنی شاندار باتیں کہی ہیں. میں نے اس وجہ سے پڑھ دیا کہ یہاں ہمارے وہ بھائی بھی موجود ہے جو اس زبان سے واقف ہے یا تھوڑا بہت واقف ہے. اس میں ایک سنسکرت زبان سب کو نہیں آتی, اچھے پڑھے لوگوں کو نہیں آتی, سمجھا دیا ہوں, سمجھ لیں جی. تو یہ جو مال کھا گیا ہے بنیاد لالچ جی. آگے بڑھتے ہیں. ہم کہ ان کا ایک دوست بستر مارٹ پر بالکل مارنے کے قریب تھا اور چراغ چل رہا تھا کہ ہم لوگوں کا سارا میرے ہوئے تھے, اور جیسے ہی وہ آدمی مرا وہ تو چراغ چل رہا تھا, چراغ جا گیا. لوگوں نے کہا یہ جب تک زندہ تھا سانسیں چل رہی تھی تب تک آپ نے چراغ نہیں بجھایا, یہ جیسے ہی مرا آپ نے چراغ بجھا دیا. کہا کہ جب تک یہ زندہ تھا یہ سارا مال اسی کا تھا, یہ چراغ اس کے اندر تیل بتی سب اس کی ملکیت تھی. اس کے مرنے کے بعد اب اس کا کچھ نہیں ہے, اب سارے یتیموں کا ہے جس کو یہ آدمی جمع کر کے لیل گیا پورا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. قرآن حکیم میں 3-4 آیتوں کے اندر وراثت کے احکام بتائے گئے. میٹنگ کر رہے بہت عجیب ہوں, سدھر جاؤ احوال کچھ اچھے نہیں ہیں ہم لوگوں کے, ہمارے اخبار اچھے نہیں تو احوال کیسے ہو سکتے ہیں جی. تو 3-4 آیتوں کے اندر پورے احکام ہیں. یہ تو قرآن حکیم کی بلاغت ہے. پورا ایک فن پڑھاتا ہوں اتنا مشکل پڑھا 4 فن مشکل علم قرآن, علم حدیث, علم نسب, علم حساب. علموں میں سے ایک کچھ کر پڑھو تو آپ یہ بننے کا مطلب کیا بات رکھنا پڑتا ہے. 4 آیتوں کے اندر تقریباً تمام مسائل اور مسائل بیان کر دیے گئے. یہ قرآن ایک کی بلاغت ہے جی. اس کو کتنا ملنا چاہیے ایسا دیکھو, ہم بات کو سمجھتے ہیں. پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی, جس میں بیٹی کو اتنا ملنا چاہیے, بیٹے کو اتنا ملنا چاہیے, باپ کو اتنا ملنا چاہیے, ماں کو اتنا ملنا چاہیے, دادی کو اتنا ملنا چاہیے, نانی کو اتنا ملنا چاہیے, بھائیوں کو اتنا ملنا چاہیے. تو ہے آیت نمبر 11, ہم اس کو بحث نہیں کرتے. آخر میں جو کہا گیا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین, پہلے وصیت پہلے اور قرض بعد میں. جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ جب آدمی مر جائے تو اس کے مال میں پہلے قرض دیا جائے. کوئی آئے تو ارے پپا ہم سے اتنا لیے ہیں, لاؤ قرض دو, تو اس کے مال میں سے وہ قرض کو دے دیا جائے, پہلے دیا جائے. اس کے بعد وصیت پوری کی ہے. وصیت کتنی؟ اللہ تزید علی الثلث, 1/3 سے زائد نہیں ہونی چاہیے. آدمی اگر وصیت کرتا ہے تو اپنے مال میں 1/3 سے زائد وصیت نہیں کر سکتا. تو پہلے قرض نکالو اور بعد میں وصیت. سوال یہ ہے کہ جب دین پہلے ہے تو وصیت کو پہلے کیوں لایا گیا؟ وصیت تو دونوں کا کر دیا گیا. جواب, قرض آپ نے لیا ہے تو آدمی چڑھا کر کے لے لے گا, ارے لیا ہے پیسے نکال, اور وصیت وہ تو مندوب ہے, وہ آپ کے تو اس میں احمال ہے. آدمی اس میں غفلت کر سکتا ہے اور ڈھیل دے سکتا ہے, نہ بھی دے سکتا ہے وصیت کو. لہذا وصیت کی اہمیت کو پہلے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی, لیکن دیکھو اگر میت نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کو پورا کیا جائے, اس میں غفلت نہ برتی جائے. سو من بعد وصیت یوصی بہا او دین, پہلے وصیت کا تذکرہ بعد میں دین کا تذکرہ, جبکہ ترتیب میں دین پہلے وصیت بعد میں. اچھا, اس کے بعد کہا گیا فریضۃ من اللہ. ارے یہ وراثت دینا یہ نفل نہیں ہے, یہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے, جیسے رمضان کے روزے فرض ہیں, جیسے حولان
جانے کے بعد زکات فرض ہے، ایسے ہی تمام فرائض میں سے ایک فریضہ ہے یہ سنت اور نفل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ اور من اللہ کہہ کر کے اور بات کو شاندار بنا دیا گیا کہ یہ فرض جو کیا گیا ہے کسی شخصیت کی طرف سے نہیں، کسی بابا کی طرف سے نہیں، کسی فقیر کی طرف سے نہیں، کسی بڑی شخصیت کی طرف سے نہیں، بلکہ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا، فرض کیا یہ، تاکہ یاد رہے کہ یہ فریضہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن فریضہ کہہ دیا جاتا ہے کافی تھا، لیکن من اللہ اس فریضے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے من اللہ کہا گیا۔ ایک لفظوں کو نہایت بتا رہا ہوں، اور یہ تو میں سیکنڈوں پروگرام کر رہا ہوں، اور ایک بات سمجھنے ہیں، ایک فریضہ تب بھی ہوتا ہو، اس کا سمایا گیا ان اللہ کان علیما حکیما۔ علیم کیوں کہا گیا؟ حکیم کیوں کہا گیا؟ غور سے اللہ کو معلوم ہے کہ وراثت دینے میں کتنے فائدے، اور اگر کوئی وراثت نہ دے تو کتنے مفاسد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصالح وراثت کو جانتا ہے اور مفاسد وراثت کو بھی جانتا ہے۔ کوئی اگر دے تو فوائد کیا ہے، اور وراثت کوئی نہ دے تو مفاسد کیا ہے، خرابیاں کیا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ ان اللہ کان علیم، اور حکیمن کا مطلب یہ کہ اللہ جس کو جتنا دے دیتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک سوال کیا جاتا ہے کیا کہ بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کا دو حصہ، تو یہاں تو برابری نہیں رکھی گئی، بیٹی کو کمزور سمجھا گیا کہ 3 لاکھ ہے تو 2 لاکھ بیٹے کو دے دیا جائے، 1 لاکھ بیٹی کو دے دیا جائے۔ یہ انصاف کہاں ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ علیم ہے حکیم۔ حکیم کیسے ہے؟ کم دیا ہے، کیوں دیا ہے؟ چلو سمجھا دیتا ہوں۔ عورت اگر ہے تو اچھی ہے تو اس کی کفالت کی ذمہ داری، پیسہ خرچ کرنا، نفقہ باپ کی ذمہ داری جی۔ اور عورت کی شادی ہو گئی تو اب پورے نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے، اور اگر عورت بیوہ ہو جائے تو پوری کفالت بچوں کے اوپر ہے، بیٹوں کے اوپر ہے جی۔ اور اگر بیٹے کی حفاظت کرنے والے نہ ہوں تو حکومت کی حفاظت کرے، اور اگر حکومت کی حفاظت نہ کرے تو مسلمانوں کا سوال معاشرہ کی حفاظت کرے۔ یہ ہے نظام وراثت کا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام کا؟ اسلام کا نظام وراثت ہے، اور علیمن حکیمہ کہتے کہ کمال کر دیا گیا۔ میرا بات کیسے کرتا ہے؟ میں سب سے کہوں گا قرآن حکیم کے طالب علم جی، بہت عجیب و غریب سبجیکٹ ہے، بہت عجیب و غریب سبجیکٹ ہے۔ میں 20 سال سے اس سبجیکٹ کا طالب علم، 20 سال سے اس قرآن حکیم کا طالب علم ہوں۔ ان اللہ کا علیم تو پہلے جب وراثت بیان کی گئی، اچھا ایک بات اور بول دوں کہ کہا تھا کہ لڑکی کے 1 لاکھ، لڑکا کے 2 لاکھ، دنیا کی آئی کا ہے کہیں گئی، دنیا کی آئی۔ ایک بات بولو، اصحاب الفرائض تو آ رہا ہے، جیسے عبداللہ کا بطر والی چھوڑے تھے حدیث اس طرح وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذهب الفرائض بأهلها وما بقي فهو لأولى رجل ذكر، رواه البخاری في کتاب الفرائض۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الفرائض میں ہے، رات جیسا قال معاذ عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے کہ پہلے فرائض والوں کو دے دو، فرائض والوں کو یعنی جن کا حصہ متعین کیا گیا ہے شریعت، کتنے ہو جن کا حصہ شریعت میں متعین کیا گیا جی؟ کتنا ہے؟ 12۔ اور آپ کو سن کے یہ حیرت ہوگی کہ 12 میں سے اصحاب الفرائض مرد صرف 4 ہیں، 8 عورتیں۔ دیکھو 8 عورتیں، ماں کبھی محسوب نہیں ہوتی جی، ماں کو حصہ مل رہی ہے، بیوی کبھی محسوب نہیں ہوتی مل رہی ہے، بیٹی کبھی محسوب نہیں ہوتی مل رہی ہے جی۔ باپ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ماں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کا اتنا بڑا درجہ رکھا ہے، اس کا حصہ کوئی کاٹ نہیں سکتا جی۔ بیٹی کا حصہ کوئی کاٹ نہیں سکتا، ماں کا حصہ کوئی کاٹ نہیں سکتا، بیوی
بیوی کا حصہ کاٹ نہیں سکتا، کوئی تو محسوب نہیں کر سکتا. ماں کو محسوب کرنے والا کوئی نہیں، بیوی کو محسوب کرنے والا کوئی نہیں کہ وہ آ جائے تو بیوی کو نہ ملے. اچھا اس کے بعد جو 12 نمبر کا ہے ایک بات والی انہیں بتایا کہ بیوی کا اتنا حصہ ہے اگر اولاد موجود، شوہر کا حصہ اتنا حصہ ہے اگر اولاد موجود، اولاد موجود نہیں تو بیوی کا حصہ اور شوہر کا حصہ. سمجھا ہے؟ اچھا پھر ایک ہوتا ہے اخوان ماں شریک ہے وہ بھائی تو ہوتے ہیں ماں شریک. یہ بہن دیکھو اگر ایک ہے تو 1/6. وإن كان رجل يورث كلالة لم يورثه وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. 1/6 یعنی اگر ماں شریک بہن ہے تو 1/6 ہم اس میں نہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں. آج کے آخر میں جو کہا گیا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کہا گیا ہے. واللہ علیم حلیم. یہ دیکھو پہلی آیت کے آخر میں کیا ہے؟ اللہ کی 2 صفتیں علیمن حکیمہ، اور دوسری آیت میں وراثت کچھ لوگوں کی بیان کرنے کے بعد 2 صفتیں آئی. کیا؟ علیمن حلیم، حکیم نہیں، علیمن حلیم. پہلے کیا آیا؟ علیمن حکیمہ، اور دوسری آیت کے اختتام پر اللہ کی 2 صفتیں آئی علیم اور حلیم. ٹھیک ہے؟ علیم اس وجہ سے کہ کونے بھائی کے نیت دیکھے اور کونے بھائی کے نیت نہ دیکھے ہمیں معلوم ہے. مجھے معلوم ہے کہ کون دینے کی نیت رکھتا ہے اور کون نہیں، ہمیں علم ہے. اور کون نہیں دینا چاہتا ہم جانتے ہیں. اور حلیم کہہ کر کے یہ بتایا گیا کہ میرے بندے اگر تو دنیا میں اپنی بہنوں کی وراثت نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے میری علم اور میری بردباری کی وجہ سے دنیا میں سزا سے بچ جائے، آخرت میں سزا سے نہیں بچ. عالم دقائق میں قرآن، عالم عجائب میں قرآن. یہ پوری بحث کا خلاصہ ہوگا کیا؟ اچھا آپ دیکھو ایک عجیب نکتہ آپ لوگوں کو مجھے دینے والوں کی جزا اور پھر اگلی آیت میں نہ دینے والوں کی سزا. اب سنو جدیت ہمارا سب بکری لے گا کہا گیا تلک حدود اللہ. حدود کے کیا کہتے ہیں؟ حدود باؤنڈریز. آگے نہ جاؤ، یہ بارڈر ہے، اس کے آگے بچاؤ مار کے جاؤ گے. ہندوستان اور پاکستان کی سرحد ہے، کوئی پاکستانی ادھر سے آئے لیکن میزائل مار کے آئے گا اس لیے اس سرحد پر آگ لگ گیا. باؤنڈریز کراس نہیں کرنا، یہاں جائیے سرحد ہے مار کے آئے گا. اچھا دیکھو تلک حدود اللہ. اچھا حدود کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے، باؤنڈری انسانوں نہیں اللہ نے بنائی. حدود اللہ یہ اللہ کی متعین کا مسئلہ ہے. کراس کرو گے تمہاری اوقات ہے، کراس کرے گی یہ تمہاری اوقات ہے. یہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہے ہو 10 حج لے کے آؤ، 10 لے کے آؤ وراثت ہے کوئی کام منڈی نیچے پیر اوپر کی دونوں حج سے کوئی مطلب نہیں. یتیم کا مال کھاتا، بیٹی یتیم ہو گئی ہے نا، بیٹی یتیم ہے، باپ کے مرنے کے بعد کیا ہوئی بیٹی؟ تمہاری بہن کیا ہوئی؟ تم یتیم ہوئے اور وہ یتیم ہوتی ہو. ایک یتیم کا مال کھایا اس لیے تمہارے پاس طاقت ہے. بہن کچھ بول نہیں سکتی، اور بہن اگر کہے بھیا معاف کر دے، معاف نہیں ہوتا، معاف نہیں. بہن کے معاف کرنے سے جائیداد معاف نہیں ہو سکتی. اور دوسرے کچھ لوگ بیٹی کو شادی کے وقت جہیز کی شکل میں کچھ اشیاء دے کر کے اسے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو دوسری چیز سے بدل دیا. کہیں تمہارے چہرہ بدل دیے جائے، مست کر دیے جائے. جیسے ایک قوم کے چہرے بدتر بنا دیے گئے تھے، سور بنا دیے گئے تھے، تم اللہ کے قانون کی صورت بھی لا رہے ہو، وراثت کی جگہ پر جہیز لا رہے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ حاجی بنا بیٹھا، نمازی بنا بیٹھا، یہ کون دیکھے؟ تو دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی بنائی باؤنڈریز ہے، کراس نہیں کرنا، کراس نہیں کرنا.
اچھا جو لوگ اس کو خلاص نہیں ہوتے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیا مطلب لم يزد ولم ينقص وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وراثت نہ زیادہ کیوں نہ کم وراثت زیادہ کیسے ارے بیٹوں کو اللہ کو پتن کو بڑھا کے دیا اللہ وصیت دینے والی تھی وارث کا حصہ بتائیے نا تمہاری وصیت نہیں کر سکتا نہ وصیت دینے والی تھی تو وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لم يزد ولم ينقص آپ وراثت کو جتنا اللہ نے بتایا ہے اسے زیادہ نہیں دے سکتے اللہ نے جتنا وراثت کہہ دیا اتنا دینا ہے اسے کم نہیں دے سکتے یہ ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لم يزد ولم ينقص تو يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها یہ جب جنتیوں کا تذکرہ ہے تو خالدین جمع لائے گے اور ایک کے بعد وراثت نہ دینے والے کو جو سزا بیان کی گئی وہ خالدین نہیں یہ خالدن ہے بھائی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت میں جنتیوں کو نعیم الجنت دے گا نعیم الصحبہ بھی حاصل ہوگی اور جہنمیوں کو عذاب النار دے گا عذاب التنہائی عذاب التنہائی عذاب التنہائی اکیلے دیکھو گھوما تو سب بیٹھ کے کہاں رہے ہو چلے گیا جنت میں جا کے آگے تو یہ کہا ہے تو صندوق میں بند ہے آگے صندوق میں بند ہے تو وہاں خالدین ہے وہاں نعیم الجنہ کے علاوہ ایک بڑی نعمت نعیم الصحبہ ہے دیکھو ہم اکیلے ہی بیٹھا رہی ہے کیوں نہ ہوئے کیسا لگے دیکھو علماء بیٹھے ہوئے ہیں مسجد سے نورانی مسجد کتنا اچھا لگ رہا ہے تو وہاں دوست احباب بھائی بہن اگر نیک ہے تو سب اپنے ساتھ تو نعیم الجنہ کے علاوہ نعیم الصحبہ جانا خالدین رہیں گے اب دیکھو وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے معصیت کس کو کہتے ہیں مخالفت الامر اللہ نے کہا کراس کرو سے اس کو کراس کر لیتا ہے عصیان هذا معصیت وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اللہ بے باؤنڈریز کو کراس کرتا ہے تو يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا خالدین نہیں ہے هذا معنی القرآن تو یہاں وہاں تو جنت میں جنت نعیم جنت کی نعمتوں کے علاوہ صحبت کی بھی نعمت ملے گی اور جہنمیوں کو عذاب نار کے علاوہ عذاب الانفراد ملے گا تنہائی کا عذاب ملے گا ان کو تنہا رہیں گے بیچارے تنہا صحبت بڑی اچھی ساتھی نمک کے بارے میں نہیں وہ شادی کو گئے اپنے دوست کے یہاں تو آج کل صابن آپ بنائے گا ایسا نہیں کہ صابن ہے دیکھو اور جب تک میرا فوٹو بنا رہا ہے وہ ٹھیک ہے صابن کو عورت سے کیا کرنا ہے عورت کو فوٹو سے کیا کرنا ہے یہی کمپنی ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن خراب کر رکھا ہے سرکار ذہن ہے بس سرکار ہے جی تو صابن کو تو تھا نہیں مٹی وٹی دے دیتے ہیں اس میں لگائے ہوئے ہیں مٹی دیتے ہیں پہلے میں روت لگا ہوتا ہے نہیں پورا مٹی سے پورا بھرا جو ہے بھر لیتے ہیں اب دنیا میں جو جمعہ آتا جی وہ جمعے کے جاتے ہیں وہ جمعے کے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ مت جو بھی چکن مت چکن مت کیلو ڈھیلو 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 تو کہاں ہے ہم تھکاؤ کہاں تھا صاحب اپنی مٹی بھی اور پڑے تھے دل گلے خوشبو درہم معامروں سے رسید الزفت محبوب بدستم گفتہ بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ ازبو دلاوے تمستم گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم سب جمالے ہم نشیدر من قدر کر ودرنا من ہما خاتم کی حسم کہتے ہیں کہ میں ایک دوست کہا گیا حمام میں اس نے نہانے کے لیے مجھے ایک مٹی دی
جب میں نہانے لگا تو اس مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس سے پوچھا بدو گفتم کی مشکیا ابیری کہ اسبوئے دلاوے دے تم اسم، میں نے اس مٹی سے کہا تو مشکے یا ابیر ہے کہ میں تیری دلاوے خوشبو سے مست ہوں، کہ اسبوئے دلاوے دے تم اسم گفتا من کی لینا چیز بودم وہ لیکن مدت باکن نشستم، کہتی ہے وہ مٹی کہ میں کوئی نہ چیز مٹی تھی لیکن مدتوں تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، جمالے ہم نشی در من اثر کر وگرنا من ہما خاتم کی رستم، ہم نشین کے جمال کے میرے اندر اثر کر دیا ورنہ میں تو مٹی کی مٹی ہوں، پھول کے ساتھ رہی ہوں تو پھول کی خوشبو میرے اندر آ گئی ورنہ میں تو مٹی کی اور یہ خوشبوئے در حمام روزے رسید اسرس محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکیا عبیری کہ اسبوئے دلاوے دے تم اسکم گفتا من کی لینا چیز بودم ولیکن مدت باکل نشستم جمالے ہم نشیدر من ادردر وگرنا من ہما خاتم کی اسکم، تو علیم حلیم لایا گیا، اللہ کو معلوم ہے دیکھ نیت ہے کہ نہیں، اللہ تو نیت جانتا ہے، اور یہاں بچ گئے تمہاری بھی سخت ہے، اس میں حلیم اس کو نہیں۔ اب آگے دیکھو، آگے دیکھو، آگے کہا گیا ممیتات حدود الدخلون نارا خالدا ولو عذاب مہین، یہ کون عذاب بھائی؟ ایک تو وہ عذاب عظیم، ایسو مجھے یہ کون نکتہ ہے کہ دیکھوں یہ تو نہیں ملتا، ایک ہے بہت عذاب سوال پڑھنے کا نہیں ہے، ایک ہوتا ہے عذاب عظیم، ایک تو ہوتا ہے عذاب علیم، اور ایک تو ہوتا ہے عذاب مہین، تو ہم کا وقت آگئی عذاب مہین یدخلوا نارا خالدا فیہا عذاب مہین، عذاب عظیم، عذاب عظیم، عظیم کا تعلق تمنیت بہت بڑا ہے، اور علیم اس کا تعلق احساس ہے، کیفیت سے مارو کیوں ہے بہت مارو تو وہ کا عذاب عظیم، اور وہ کا جو اندر سے درد احساس ہے یہ ہے عذاب علیم، اور وہ کا ننگا کہہ کے پورے گھر میں پورے گاؤں میں گھمائے ہوئے عذاب ہوئی، یہ زندہ کا عذاب ہے، تو ننگا کہہ کے گھمائے جاؤ جاننا ننگا کہہ کے جاؤ، ننگا کہہ کے گھمائے جاؤ، فرشتہ ننگا کہہ کے مار کے لے جاؤ، بدن پر کپڑا ہے ننگا کہہ کے، یہ عذاب مہین ذلت والا عذاب، اس سے بڑا ذلت کا عذاب کیا ہو سکتا ہے جو ننگا کہہ کے گھمایا جائے؟ تو یہ تین آیت ہے، اور تین آیت کے آخر میں ایک میں آخر میں کیا ہے اللہ کی دوسری صفت ہے علیم حکیم، اور دوسرے میں علیم حلیم، اور یہ باؤنڈری کراس نہ کرے، اللہ کی حد کی پابندی کرے، جزا کیا ہے بدائے نہیں کہ سوچ بڑی کامیابی، اور جنت سے بڑی کامیابی بھی ہو سکتی۔ اچھا، اور جو وراثت نہ دے یدخلہ نارا خالدا، یہ لوگ کافروں کی سزا ہے، یہ مسلمان کی سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وراثت نہ کرے برائے قبائل میں سے، تو یہ خالدت ہے، مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے، اور لوگ خالی سن لو، لوگوں کی طرف سمان کر اور لوگ نہ سمجھو تو خلود کا مطلب ہوتا ہے خلود موقت، خلود موقت، خلود موقت ہو رہا ہے، وہیں وہ تھوڑا جی اچھا، اور خلود موقت کس کے لیے؟ دن کا یہ خلود نہیں سمجھو نا، نہ سمجھو تو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایک اشکال کا جواب دیا میں نے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، موقت اس لیے کہ گناہ کبیرہ میں سے جی اللہ اکبر، عذاب مہین۔ حضرت جو حضرت مریم ماں تھی، ان کی تمنا یہ تھی کہ بچہ پیدا ہو جائے تو میں اسے بیت المقدس کی نظر کر دوں، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کرے، اس کی خدمت کرے۔ اللہ، وہ مائیں کہاں ہیں کہ ابھی بچہ پیٹی میں، لڑکا ہے کہ لڑکی معلوم نہیں، تمنا کر رہے جسے اللہ کی راہ میں ڈالوں گا، اللہ کے دین کی خدمت کرے گا یہ بچہ،
बच्ची है आलिमा बनाऊंगी, दीन की खिदमत करेगी। तमन्ना थी कि लड़का पैदा हुए और होगा बैतुल मक़दिस में नजर कर दिया जाए। भाई लड़की ये मरियम हज़रत मरियम गाय लागी, इन्नी वफा दुआ मूसा, मेरे लड़के लड़की हो गई, ये लड़के अल्लाह का अल्लाह आदम भी मौला, अल्लाह को मालूम है कि तुमने क्या करना है, इसने क्या करना है, लेकिन आखिर में टुकड़ा है वो गजब क्या है, वलैस ज़कर कल उन्सा, जिन्होंने बराबर पढ़ी है वो जाने कि काफ जिसके साथ लगता है मुशब्बह भी होता है और मुशब्बह भी आपको होता है बिलमुकाबिल मुशब्बह। वलैस ज़कर कल उन्सा, काफ जिसके साथ लगा, उनसे ज़ैतून का असली ज़ैत शेर की तरह है, तो बात कौन आपका कौन शेर है ना जिसके साथ काफ लगा है, तो ज़ैतून है वलैस ज़कर कल उन्सा, काफ जिसके साथ लगा, उनसा के साथ उनसा ये आया, उनसा ये आला कहते हैं औरतों को कोई मकाम ही नहीं दिया गया, मुशब्बह नहीं बना दिया गया उसको। ये अब आओ यहाँ कहा गया बेटवा है, बेटवा का हिस्सा नहीं है, बेटवा का हिस्सा मुतय्यन नहीं है, कहूँ नहीं बेटवा हिस्सा नहीं। ये देखो यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अपना हुक्म नहीं का बनाते तुम नहीं का, औलाद में बेटा बेटी पोती पोता सब आ गया जी, औलाद में क्या बना अल्लाह तो पता नहीं। यूसिकुमुल्लाहु फी लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के हिस्से के बराबर है। ये क्या क्या बनाई अल्लाह ने, मुझे आपको बनाया लड़की के हिस्से का, क्या बात है, क्या बात है। लड़के का हिस्सा उसका ये नहीं है, बल्कि ये बताया कि जायदाद में से जो रहेगा लड़के का 2 हिस्सा होगा, लड़की का 1 हिस्सा, लेकिन लड़के का हिस्सा मुतय्यन नहीं किया गया, लेकिन लड़की का हिस्सा मुतय्यन है। नहीं कहा कुरान का मुताबिक, अगर लड़की एक है तो आधी लागा तो मुतय्यन है, लेकिन लड़के का मुतय्यन नहीं। ये कहा गया कि लड़के का 2 हिस्सा है, लड़की का 1 हिस्सा, सब का ये नहीं किया गया, लड़की का हिस्सा मुतय्यन है। अगर लड़की एक है तो आधी जायदाद, और लड़कियां 2 से ज़ायद है, 2/3 है, 2/3 जी। और अगर पोती है पोती अगर 1/2 ले लेगी जी, पोते के साथ आ जाए तो पोते का 2 हिस्सा और पोती का 1 हिस्सा, और पोती अगर बिन्ते मय्यत के साथ आ जाए मय्यत की बेटी के साथ, तो मय्यत की बेटी को 1/2 और कटकर तो सुलूसैन के लिए 1/6 पोती तक की निगरानी की गई है, पोती तक की खबरगिरी की गई है इस्लाम के अंदर जी। जबकि वो दूर है वो बेटी को उसका खून है ना, वो तो बेटे की बेटी है, लेकिन उसका ख्याल रखा गया कि वो भी बेटी है। याना अगर बिन्ते मय्यत के साथ आ जाए, मय्यत की बेटी के साथ आ जाए, तो पोती का हिस्सा बेटी के साथ पोती का, बेटी का 1/2 और पोती का 1/6 एक तो और बता। ये लोग कहते हैं कि हमेशा ये लड़के का हिस्सा ज्यादा होता है, लड़की का कम होता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है लड़के का हिस्सा कम हो जाता है, इसी वजह से अल्लाह ने अपनी सिफत हाकिम बयान की। कैसे? एक मसला बनाता हूँ, एक आदमी आ गया लगी वारिसी में जिसको छोड़ा तुम माँ, बिन है लड़की, बिन तो लिप है, पोती है, और हम सभी सगा चचा, ये 4 माँ है, बेटी है, पोती है, सगा चचा, आदमी मर गया, ये 4 वारिसी, कितना मिला? औलाद मौजूद है, माँ का 1/6 बराबर है, और बेटी का 1/2, पोती का 1/6 कटकर तो सुलूसियत के लिए, बाकी तो बचेगा 65 के लिए। अब क्योंकि सुलूसियत और निस्सियत मिक्स होकर गया है, लिहाजा 2 को 3 से ज़ब्त किया गया, 3 दूनी 6, मसला 6 से बना। अगर 6 लाख रुपया है तो 6 का 1/6 1 लाख माँ को मिल गया, 6 का 1/2 3 लाख बेटी को मिल गया, और 6 का 1/6 1 लाख ये बिन को मिल गया, यानी पोती को, और बाकी क्या बचा? अब ये देखो 5 मिल गए, 1 लाख मिला बेचारे को, किसको? चचा को। और बेटी जो औरत उसको कितना मिला? बेटी को आधा मिल गया, पूरा आधा मिल गया।
یہ 3 لاکھ مل گیا اس کو اور اس کو 1 لاکھ ملا، تو کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر جگہ مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے؟ اس مسئلے میں تو مرد کا حصہ کم ہو گیا، جیسا کہ میں نے بتایا۔ یہ ہے فرق۔ اب دیکھو، بیٹی 1 ہے 1/2، 1 سے زائد ہے تو 2/3، پوتی کے ساتھ آ جائے تو 1/2 پوتی کا 1/6۔ اچھا، ماں اگر ہے اولاد موجود نہیں ہے، علم یکن لہ ولد، وہی ابویہ لکل واحد منہما السدس ان کان لہ ولد، اگر اولاد موجود ہو ماں باپ دونوں کے لیے 1/6، اور اگر یہ دیکھو، اور اگر اولاد موجود نہیں ہے تو ماں کا 1/3، باپ کا وہ وہی سب آبا باپ کلو میں سن، ارے دونوں ماں باپ کا حصہ ہوتے، باپ کا حصہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں عورتوں کی نگرانی نہیں کی گئی، خبرداری نہیں کی، دیکھ رہے ہیں ماں باپ دونوں وائس ہوتے ہیں، لیکن باپ کا حصہ متعین نہیں، باپ کا حصہ متعین کر دیں گے۔ اور اگر بھائی موجود ہو 1 سے زائد تو ماں کا 1/6، بیوی کا اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اولاد موجود ہے تو 1/4، ٹھیک ہے۔ اور اگر بہن موجود ہے سگی بہن اگر 1 ہے تو 1/2 پوری جائیداد کا آدھا حصہ لے لے گی، اور 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ ہے تو 2/3 لے لے گی، بھائی اور بہن مکس ہو کر کے آئے تو حصہ کریں گے، تو حصہ بھائی کا حصہ بہن کا۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایسا۔ بتائیے چلا کہ آپ قرآن حکیم کو مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وراثت کی کتنی ہے۔ یہ بات بولتا ہوں، وراثت کی جتنی زیادہ تقسیم وراثت، بہت سے دیکھیں جملہ دیکھیں، تقسیم وراثت کی جتنی زیادہ اہمیت اسلام میں ہے، ایک بدنصیب امت اتنی زیادہ اس پر ہی ثواب ہے۔ اس پر جتنا ماتم کیا جائے گا، جاؤ بس کرو، ہمارے یہاں ہم لوگ جاتے ہیں چائے پینے کے لیے، ایک صاحب نے بتایا کہ وہ حاجی صاحب سے بیٹھا ہے اور 4 آدمی کے بیٹھائے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 3 ہفتے آئے ہیں اور اگلے سال اگر نمبر آئے گا کھینچ دے وہ کھینچ دے وہ کھینچ دے وہ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پھٹے پرانے کپڑے میں، میلے کچیلے کپڑے میں ایک بچہ چائے کی حاجی صاحب کو دے رہا ہوں، میرے ساتھیوں کو دے رہا، کسی نے بتایا کہ جانتے ہیں یہ بچہ کون ہے؟ بچہ جو چائے بانٹ رہا، بولے انہیں حاجی صاحب کی بہن کا بیٹا ہے۔ زندگی ایسے حج کے وراثت دے کے جاؤ، نہیں کچھ سنے آئے ہو نا، کچھ کونوں کو دھونا ہی ہوگا، ڈائریکٹ نو اسٹاپ میں سیدھے جاننا میں، سیدھے جاننا میں، گھاٹ باندھ لو، گھاٹ باندھ لو۔ پچھوا جو ہے نا وہ حاجی صاحب جو اس طرح چکا کرے جاتا، کسی شاعر کو کیا کہا 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا، 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ 4 دن سے پڑوسی بھوکا پڑا، سیٹھ صاحب دوبارہ مدینے چلے۔ جہاں حقوق ادا نہیں کر رہے ہو تم، بہنوں کا حق مار کے تم بیٹھے ہو، بھائیوں کا حق مار کے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، مسلمان چند رسوم اور عبادات کر کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وراثت ہڑپ کر کے آپ بچ جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں، سوال یار طے کر کے اٹھو کہ اپنی بہنوں کا ورثہ دینا ہے، وراثت میں ان کا حق دینا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تھوڑی ڈائبٹیز بڑھ رہی ہے تو چھوڑ دیتا ہوں، کتنا گھنٹہ بھی نہیں ہے۔